نحمد ونصلی ونصلی علی رسول الکریم فاما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم سورۃ الشعراء کا رکوع نمبر 2 اس کا ترجمہ اور اہم نکات کی تفسیر کریں گے۔ آیت نمبر 10 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ نَدَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اور وہ واقعہ یاد کیجئے جب آپ کے رب نے موسیٰ علیہ السلام کو ندا دی کہ تم ظالموں کی قوم کے پاس جاؤ، یعنی قوم فرعون کے پاس۔ کیا وہ اللہ سے نہیں ڈرتے؟ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے رب، میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے۔ اب جیسا پچھلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے کفار کی انکار کی جو ہیں وجوہات بیان کی، اسی طرح سے کہا کہ سابقہ انبیاء کے واقعات بیان فرمائے جا رہے ہیں یہاں پر کہ انہیں قوی اور جابر دشمنوں سے واسطہ پڑا، اور ہماری نصرت و تائید کے بعد وہ اپنی بے سر و سامانی کے باوجود کامیاب و کامران ہو گئے، اور ان کے جو ہے جتنے چالیں تھیں وہ سب کے سب تباہ و برباد ہوگی، اور وہ سب ویران ہوں گے۔ اسی طرح نصرت خداوندی آپ کی پشت پناہی کر رہی ہے، اور دنیا کی کوئی طاغوتی طاقت آپ کو جو ہے وہ نقصان نہیں پہنچا سکے گی، اور ان کی کوئی بھی کوشش اسلام کے جو اسلام کا پیغام جو رواں ہے اس کو روک نہیں سکے گی، اور سارے شکوک و شبہات کا غبار چھٹ جائے گا، اور ایک دن نور توحید جو ہے وہ ہر طرف جگمگانے لگے گا۔ تو سب سے پہلے جو ذکر ہو رہا ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کا ہے کہ فرعون اس کی قوم کو ظالم کہنے کی کئی وجوہات ہے، کہ اس لیے بھی ظالم تھے کہ خداوند کریم کو چھوڑ کر انہوں نے فرعون کو اپنا رب بنا لیا تھا۔ اسی طرح بنی اسرائیل کو انہوں نے غلامی کی زنجیروں میں جگڑ رکھا تھا، اور بڑی بے رحمی سے ان سے جسمانی مشقت کا کام کرواتے اور مناسب اجرت کبھی نہ دیتے۔ پھر یہ کہ ان کے معصوم بچوں کے قتل عام کا قانون نافذ کر کے انہوں نے ظلم کی انتہا کر دی تھی۔ اگر یہ قوم ظالم نہیں کہلائے گی تو پھر ظالم کہلانے کا مستحق پھر کون ہوگا؟ اسی لیے نبوت اور رسالت کی ان ذمہ داریوں کا احساس کرتے ہوئے انہوں نے بارگاہ الہی میں التجا کی کہ بسا اوقات دل میں تنگی محسوس کرتا ہوں، اور میری زبان میں لکنت بھی ہے، اور میرے ذمہ ان کا ایک قتل بھی۔ موسیٰ علیہ السلام سورۃ طٰہٰ باقی دیگر صورتوں میں ہم پڑھ چکے، سورۃ الانبیاء میں بھی، کہ موسیٰ علیہ السلام جب وہاں سے نکلے تھے تو ان پہ قتل کا الزام تھا۔ ایک قطبی جو قتل ہو گیا تھا جسے بنی اسرائیلی نہیں مارا تھا، لیکن وہ الزام موسیٰ علیہ السلام کے سر پہ لگ گیا تھا۔ تو ایسا نہ ہو کہ تبلیغ کا حق ادا کرنے سے قاصر ہوں، اور میرا بھائی ہارون مجھ سے زیادہ فصیح و بلیغ ہے۔ اگر اسے میرا معاون بنا دیا جائے تو ہم دونوں مل کر بہتر طریقے سے اپنا فرض ادا کر سکیں گے۔ آیت نمبر 13۔ اور ایسے ناسازگار ماحول میں میرا سینہ تنگ ہو جاتا ہے اور میری زبان روانی سے نہیں چلتی، سو ہارون علیہ السلام کی طرف بھی جبرائیل علیہ السلام کو وحی کے ساتھ بھیج دے تاکہ وہ میرا معاون بن جائے۔ اور ان کا میرے اوپر قطبی کو مار ڈالنے کا ایک الزام بھی ہے، سو میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل کر ڈالیں گے۔ ارشاد ہوا، ہرگز نہیں، بس تم دونوں ہماری نشانیاں لے کر جاؤ، بے شک ہم تمہارے ساتھ ہر بات سننے والے ہیں۔ بس تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ اور کہو، سارے جہانوں کے پروردگار کے بھیجے ہوئے رسول ہیں۔ ہمارا مدعا یہ ہے کہ اب تم بنی اسرائیل کو آزادی دے کر ہمارے ساتھ بھیج دے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنی نصرت کا یقین دلا کر انہیں اس نازک ترین مہم پر بھیج دیا۔ ہارون علیہ السلام کو ان کا وزیر مقرر کر دیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، اور یہ دونوں فرعون کے دربار میں پہنچ سے کہا کہ ہم رب العالمین کے بھیجے ہوئے ہیں، اور ہم اس لیے آئے کہ بنی اسرائیل سے تمہاری غلامی سے اس کو آزاد کرا کر اپنے آبائی وطن شام کی طرف ہجرت کر جائیں۔ فرعون نے کہا کہ ہم نے تمہیں اپنے یہاں بچپن کی حالت میں پالا نہیں تھا، اور تم نے اپنی عمر کے کتنے ہی سال ہمارے اندر بسر کیے تھے، اور پھر تم نے وہ اپنا کام کر ڈالا جو تم نے کیا تھا، یعنی ایک قطبی کو قتل کر دیا، اور تم ناشکر گزاروں میں سے ہو اور ہماری پرورش اور احسانات کو بھول گئے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جب میں نے وہ کام کیا میں بے خبر تھا، کیا ایک گھونسے سے اس کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے؟ اب موسیٰ علیہ السلام کی دونوں باتیں اس کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ پہلی بات سے وہ براہ راست اس کی خدائی پر زد پڑتی تھی، تو اس نے دعویٰ کر رکھا تھا کہ میں ربکم الاعلیٰ ہوں، اور انہیں یقین دلاتا تھا کہ میں اپنے سوا تمہارے لیے کسی خدا کو نہیں جانتا۔ اب وہ کیسے گوارا کرتا کہ اس کے پرستاروں کے مجمع میں رب العالمین کا کوئی ذکر کر رہا ہے، اور بنی اسرائیل کی آزادی کا مسئلہ اس پر بھی غور کرنے کے لیے تیار نہ تھا۔ وہ بنی اسرائیل کو ہجرت کی اجازت دے کر اپنی قوم کو ایسے جفاکش مزدوروں کی خدمات سے محروم کر دینا نہیں چاہتا تھا جو اپنی قطبی آقاؤں کی زمین پر کھیتی باڑی کرتے، جو ان کے لیے شاندار محلات تعمیر کرتے، ان کو راحت و آرام پہنچانے کے لیے آٹھوں پہر بے زبان چوپایوں کی طرح کام کرتے رہتے تھے۔ اسی طرح تو ملک کے سارے معاشی نظام کی جو ہے وہ سارا معاشی نظام خطرے میں آ جاتا۔ چنانچہ آپ کی دونوں باتیں سن کر وہ بپھرا اور کہنے لگا، تمہاری یہ ہمت کہ مجھ سے دو بدو ہو کر تم باتیں کرو، تم وہی نہیں جسے ماں نے ایک تابوت میں رکھ کر دریا میں پھینک دیا تھا،
تو ہم تجھے تابوت سے نکالا اور بڑے ناز و نام سے تمہیں پالا۔ عرصہ دراز تک تم ہمارے پاس رہے اور ہم تمہاری ہر طرح کی ناز برداریاں کرتے رہے۔ تم آج ہمیں آنکھیں دکھانے پر اپنے مطالبات منوانے آئے ہو۔ تمہیں یاد ہونا چاہیے کہ تم ہمارے قاتل بھی ہو۔ اس سے پہلے تم نے کبھی ہماری خدائی پہ اعتراض نہ کیا اور نہ کبھی بنی اسرائیل کی لیڈری کا دعویٰ کیا۔ آیت نمبر 21۔ اور پھر میں اس وقت تمہارے دائرہ اختیار سے نکل گیا جب میں تمہارے ارادوں سے خوفزدہ ہوا۔ پھر میرے رب نے مجھے حکم نبوت بخشا اور بالآخر مجھے رسولوں میں شامل فرما دیا۔ اور کیا وہ کوئی بھلائی ہے جس کا تو مجھ پر احسان جتا رہا ہے؟ اس کا سبب یہ بھی تھا کہ تو نے میری پوری قوم بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا۔ اور فرعون نے کہا، سارے جہانوں کا پروردگار کیا چیز ہے؟ پھر آپ نے اس کی پہلے اس دوسری بات کا جواب دیا کہ ٹھیک ہے، ایک قطبی میرے ہاتھ سے مارا گیا تھا۔ میرا اس پر قتل کرنے کا کوئی ہرگز ارادہ نہ تھا۔ وہ میرے قومی بھائی سے ہاتھا پائی کر رہا تھا۔ میں نے اسے گھونسا رسید کیا، وہ مر گیا۔ اور یہاں ظالم ناواقف کے معنی میں مستعمل ہوا ہے۔ اور اب وہ فرما رہے ہیں کہ میرے پروردگار نے مجھ پہ کرم کیا، مجھے حکمت اور رسالت سے نوازا اور اس نے یہ پیغام پہنچانے کے لیے تیرے پاس بھیجا۔ پھر دوسرے الزام کا جواب دے کر اب اس کی پہلی بات کا رد فرمایا کہ تو مجھ پر احسان جتلاتا ہے، تو نے مجھے پالا ہے۔ یہ احسان جتلاتے ہوئے تجھے شرم نہ آئی؟ تو نے میری ساری قوم کو غلامی کی بیڑیاں بنا رکھی ہیں۔ تیری قوم ان سے جسمانی مشقت کے ایسے کام لیتی ہے کہ جن کے تصور سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اے مجھ پر احسان جتلانے والے، کیا تو وہی نہیں جس نے بنی اسرائیل کے معصوم بچوں کو قتل کرنے کا صفاقانہ قانون نافذ کیا تھا؟ تیرے اس ظلم سے بچانے کے لیے مجھے میری ماں نے اپنا کلیجے پر ہاتھ رکھ کر نیل کی لہروں کے سپرد کر دیا تھا، تو مجھے قتل کرنے کے در پہ تھا۔ اور دلوں کے مالک نے تیرا دل پھیر دیا اور تو قتل کرنے کے بجائے مجھ سے پیار کرنے لگا۔ مجھے تیرے محل میں لا کر تیری گود میں پلوانے میں میرے رب کی یہ حکمت تھی کہ وہ تجھے بتانا چاہتا تھا کہ جس بچے سے بچنے کے لیے تو معصوموں کا خون بہا رہا ہے، دیکھ یہ وہ بچہ ہے جس کو ہم تیرے محل میں لے آئے ہیں اور تجھے اس کی خدمت پر مامور کر دیا ہے۔ اے خدائی کے جھوٹے دعوے دار، تو اگر خدا ہوتا تو کیا اپنے منصوبہ کو عملی جامہ پہنانے میں ناکام ہو جاتا؟ اور جس بچے کی ولادت سے تجھے تیرے نجومیوں نے اور پروختوں نے ڈرایا تھا، وہ تیری گود میں پلا اور تو اسے پہچان بھی نہ سکا۔ کیا ایسے بے بس اور بے خبر انسان کو یہ بات زیب دیتی ہے کہ وہ خدائی کا دعویٰ کرے؟ جب موسیٰ علیہ السلام کے اس دندان شکن جواب نے اس کو اپنے کلام کا رخ بدلنے پر مجبور کر دیا، اور پھر اس نے کہنے لگا کہ وہ رب العالمین جو تم کہہ رہے ہو وہ کون ہے، اس کی حقیقت بیان کرو۔ آیت نمبر 24۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، وہ جملہ آسمانوں کا اور زمین کا اور اس ساری کائنات کا رب ہے جو ان دونوں کے درمیان ہے، اگر تم یقین کرنے والے ہو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کے جواب میں ساری کائنات جو ہے اس کو بطور ایک ثبوت رکھا اور دلیل رکھا اور کہا کہ یہ دیکھو، اس سے تم یقین کرو کہ یہ جو ہے ساری کائنات کیسے بنی۔ یہ کسی انسان کے بنانے کی بات نہیں ہے، یہ بلکہ یہ کوئی قدرت اور طاقت ہے جو کہ اللہ تعالیٰ ہے۔ آیت نمبر 25۔ اور اس نے ان لوگوں سے کہا جو اس کے گرد بیٹھے تھے، کیا تم سن نہیں رہے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے مزید کہا، وہی تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے اگلے باپ داداؤں کا بھی رب۔ فرعون نے کہا، بے شک تمہارا رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ضرور دیوانہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، وہ مشرق اور مغرب اور اس کی ساری کائنات کا رب ہے جو ان دونوں کے درمیان ہے، اگر تم کچھ عقل رکھتے ہو۔ اب یہاں پہ ایک ڈائلاگ چل رہے ہیں۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام کے سوال کو، کیونکہ اس نے ماں کا جو لفظ استعمال کیا تھا کہ ماں ربو کا، ماں رب العالمین، تو ماں کسی چیز کی حقیقت دریافت کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ تو اب جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی حقیقت کیونکہ دریافت کرنے پر بات لے کر آ گیا، تو اپنے سوال کو جواب پہ جو ہے وہ نہ پاتے ہوئے اس نے ایک فاتحانہ انداز میں نگاہ ڈالتے ہوئے اپنے جو ارد گرد لوگ بیٹھے تھے، اس کے وزیر تھے اور باقی جو نجومی اور باقی لوگ تھے، ان سے کہا کہ سن رہے ہو یہ صاحب میرے سوال کا جواب کیا جواب دے رہے ہیں؟ میں نے رب العالمین کی حقیقت پوچھی اور یہ کہہ رہا ہے کہ وہ زمین و آسمان کا خالق ہے، حالانکہ علماء فلسفہ اس بات پر متفق ہے آسمان قدیم اور کسی خالق کا محتاج نہیں۔ یہ جواب و سوال سے ہم نہ ہم ہونے کے ساتھ ساتھ علم و فلسفہ کے بھی یعنی کہ بالکل خلاف ہے جو زمانے میں فلسفہ چلا آ رہا تھا۔ آپ نے فرمایا، رب العالمین وہ ہے جس نے تمہیں اور تمہارے باپ دادا کو پیدا کیا اور اپنے آباء و اجداد کو بھی وہ قدیم تسلیم نہیں کرتے تھے۔ اب پھر وہ کہنے لگ گیا کہ دیکھو تم تک کچھ ہوں اور جواب یہ کچھ دیتا ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے مصر کی محدود مملکت پر اترا کر خدائی کا دعویٰ کرنے والے، میرا بھیجنے والا وہ ہے جس کی ربوبیت اور سلطانی کا نکارہ مشرق و مغرب میں بج رہا ہے۔ حدود مصر کے باہر تو تیرا حکم پر کی کوئی پرواہ بھی نہیں رکھتا، کوئی وقت نہیں رکھتا، لیکن میرے پروردگار کا حکم پورے مشرق و مغرب ہر جگہ پر نافذ ہے۔
بحث و مناظرہ کے میدان میں لاجواب ہو کر فرعون ایک دم سے دھمکی دینے پر اتر آیا، اور آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرعون نے کہا، اے موسیٰ، اگر تم نے میرے سوا کسی اور کو معبود بنایا تو میں تم کو ضرور گرفتار کر کے قیدیوں میں شامل کر دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اگرچہ میں تیرے پاس کوئی واضح چیز بطور معجزہ بھی لے آؤں؟ فرعون نے کہا، ہاں، اگر تم سچے ہو تو لے آؤ۔ اب جب بحث و مناظرہ کے میدان میں لاجواب ہو کر فرعون دھمکی دینے پر اتر آیا تو آپ اپنے معجزات دکھا کر اپنے دعوی نبوت کی صداقت جو ہے وہ ثابت پھر کرتے ہیں۔ آیت نمبر 32۔ بس موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر ڈال دیا، وہ اسی وقت واضح طور پر اژدہا بن گیا، اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ بغل میں ڈال کر باہر نکالا تو اسی وقت دیکھنے والوں کے لیے چمکدار سفید ہو گیا۔ اب یہاں پر ہی دو آیتوں پر سورت کا اختتام ہوتا ہے کہ پھر وہ موسیٰ علیہ السلام کا سارا قصہ ہے کہ جتنے ساحران مصر تھے ان کو بڑا غرور تھا اور بڑا ناز تھا اپنے فن پر، اور کہ وہ جیت جائیں گے، اور اس لیے پہلے ہی فرعون نے ان سے انعامات کا وعدہ لے رکھا تھا، اور فرعون نے انعامات سے مالا مال کر دینے کے علاوہ انہیں ساتھ ساتھ یہ بھی بتا رہا تھا کہ میں تمہیں اپنے مقربین کی صف میں شامل کر لوں گا، اور وہ سارا آگے واقع ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنے معجزے دکھائے ید بیضا کا اور عصا کا، کہ وہ اپنا عصا جب زمین پہ مارتے تو وہ اژدہا بن جاتا، اور جب ہاتھ اپنا بغل میں ڈال کے نکالتے تو وہ روشن چمکدار ہو جاتا، جیسے اس سے لائٹ نکل رہی ہوں، لائٹس نکل رہی ہوں، ایسے ہو جاتا۔ تو پھر وہ جادوگر ہار گئے۔ یہاں پر وبرکاتہ۔